بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 321 اور پہلی قسط ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج نمبر ہے 331 اور سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 14۔ ناظرین، روٹین کے مطابق ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پڑتی ہے رہ رہ کر نظر۔ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں، کس کی دولت ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ خلاصہ تفسیر: ربط آیات میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بری عاقبت کا بیان ہے، جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ متعلقہ میراث یا محض احکام یتامہ کے خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا، یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں فوراً داخل کر دیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اور یہ بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا، اور یہ حالت کفر کی ہے، اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، اور اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی۔ معارف و مسائل: قرآن کریم کا بے اسلوب، یعنی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ احکام و عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ترہیب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے۔ یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا، اس لیے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے تکملہ احکام میراث۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، یہ ہیڈنگ ہے۔
مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگرچہ میراث کی تقسیم نسبتی قرابت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ مورث اور وارث دونوں مختلف دین والے نہ ہوں، لہذا مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، یعنی وارث اور موروث دونوں مختلف دین والے نہ ہوں، لہذا مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی نسبتی رشتہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 263 پر، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ حکم اس صورت میں متعلق ہے، یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جبکہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا پھر العیاذ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں کسب کیا تھا اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانے اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانے ارتداد میں اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، یعنی خود مرتد مرد ہو یا عورت، اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے، یعنی کسی مرتد سے۔ ناظرین، یہ حصہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ابھی مضمون چل رہا ہے، اس کی قاتل کی میراث اور اس کی میراث، متعددہ کی میراث یہ تکملہ احکام میراث چل رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز جھوٹے سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔